سنا تہیہ کر لو، اس وقت ہے 2-3 دن ہے، ارادہ کرو اسا رمضان دے اندر وقت ضائع نہیں کرنا۔ لوگ بیچارے روزہ گزار دن لڈو کھیل کے، تاش کھیل کے، گیمیں کر کے، ڈرامے اور موویاں دیکھ کر، اور سب سے بڑی بے غیرتی کی انتہا رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ ہمارے میڈیا پہ ایسے پروگرام ٹرانسمیٹ ہوتے ہیں، اللہ کی قسم جس سے بندوں کے روزے بھی ضائع ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نظر بھی بے حیا ہو جاتی ہیں۔ ایسے لباس پہن کے عورتیں آتی ہیں اس میڈیا پر رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے کہ لوگوں کا اللہ کی قسم بد عملی اور بد نگاہی، بد نظری یہ لوگوں کے اندر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، پھر لالچ دیا جاتا ہے ان بے غیرتوں کی طرف سے، بے حیاؤں کی طرف سے کہ پرائز اور انعام دیے جاتے ہیں کہ فلاں سوال کا جواب دو تمہیں یہ پرائز ملے گا۔ اسلامک سوال کر لیے، ساتھ بے حیائی اور بے غیرتی پھیلائی اور لوگوں کے رمضان کو خراب کیا۔ خدا را اپنے رمضان کو بچاؤ، اپنے روزوں کو بچاؤ، اپنے اعمال کو غارت ہونے سے بچاؤ۔ یہ وقت ہے اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھ کے تہیہ کرو۔ رمضان میں ہم ٹیلی ویژن کا بٹن آن نہیں کریں گے، اور اللہ دے گھر چ بیٹھ کے ارادہ کرو۔ اللہ کی قسم ارادہ کرنا آپ کا کام ہے، اللہ کی مدد شامل ہوگی، اللہ کا بچانا اللہ کا کام ہے۔ کرو تو صحیح ارادہ، دل سے تہیہ کر کے پورے رمضان میں ٹیلی ویژن کا بٹن آن نہیں کریں گے، گھر میں یہ بے غیرتی نہیں دیکھیں گے۔ عجیب سی بات ہے یار، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے یار۔ ویسے تو ہم میاں والی والے بڑے غیرت مند بنتے ہیں نا، حد ہے ساڑی بیوی نے نظر چاہ کے کیوں دیکھا ہے اور اس کو فائر کر کے مار دیا اسے، تو نے میری بیٹی کی طرف یوں کر کے کیوں دیکھ دیا، فلاں فلاں، اور قتلوں کی دشمنیاں آ جاتی ہیں۔ اور غیرت مند میاں والی والا تمہیں اس وقت غیرت کیوں نہیں آتی جب تو اپنی جوان بہن اور بیٹی کو ساتھ بیٹھا کے کنجروں کے ڈرامے دکھا رہا ہوتا ہے؟ اس وقت تیری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ اپنی جوان بیوی کو بیٹھ کے ان کے ایکٹر دکھا رہا ہوتا ہے، کنجر دکھا رہا ہوتا ہے، اس وقت تیری غیرت سلامت رہتی ہے؟ حقیقت ہے میرے بھائیوں، بڑا دکھ لگتا ہے جب کلمہ پڑھنے والا، موحد کہلانے والا، مسلمان کہلانے والا اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی ماں کے ہے اور کبھی سوچو تو صحیح، اس ٹی وی کے ڈراموں میں، موویوں میں، فلموں میں ہوتا کیا ہے؟ عاشقی معشوقی کے علاوہ کوئی اور ہوتی ہے چیز؟ کوئی چیز تمہیں نظر آئی ہو کیا؟ اپنی بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو کیا اس کو ذہن بنا رہے ہو بھائی یہ کام اچھا ہے؟ انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے اور لعنت آ رہی ہے، غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ پکی بات ہے، علماء نے لکھا ہے جس بندے میں غیرت نہ ہو اس بندے میں ایمان نہیں ٹھہر سکتا۔ اس واسطے اور جتھے ایمان نہ ہوئے بندے دا عمل قبول ہوندا ہے؟ ہن پڑھی سنی بیٹھے ہو پورا جمعے دا بیان اسے موضوع تے آئی بھائی، ایمان ہو سی تا عمل قبول ہو سی، ایمان نہیں تا عمل قبول ہو۔ سورت کہف دی آخری رکوع دیاں ایتاں تانوں گواہ دے طور تے پیش کیتیاں، دلیلاں دتیاں، ٹھیک ہے؟ اللہ دا واسطہ ہے اپنے آپ نو بچاؤ، اپنی نسلوں نو بچاؤ، اپنی خواتین، اپنے بچوں، اپنی بچیوں کو بچاؤ۔ یہ دجالی فتنے ہیں میڈیا، یہ دجال کا جال ہے، اس میں نہ پھنسو۔ ہے ان کی کتنی محنت ہے، ہماری بہنوں، بیٹیوں، بہنوں، بیویوں کے ہاتھوں میں انہوں نے موبائل دے دیے جس میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو ایمان، غیرت نہیں ہے۔ بس ہم بڑی خوشی سے اپنی بہن، بیٹی، بیوی، ماں کو دلواتے ہیں، خرید کے دیتے ہیں، پتر تیرے واسطے تحفہ ہے۔ ایک میرا دوست تھا، اس نے شادی کی تو شادی کی فرسٹ نائٹ پہلے ایک ٹرینڈ ہوتا تھا بھائی انگوٹھی گفٹ کرتے تھے خاوند بیویوں کو، یا کوئی نہ کوئی گفٹ کیا جاتا تھا۔ اس نے کیا کیا، کہتے ہیں 25,000 کا موبائل ہے تو وہ میں نے گفٹ کیا، اینڈرائڈ موبائل۔ میں نے کہا چنگا کم کیتا جو حیا لیا، میرے نال فری آئی۔ میں نے کہا چنگا کم کیتا ہی، بڑی غیرت والا بندہ ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا تو نے غیرت والی چیز بیوی کو دی ہے نا تحفہ، بھائی اتنے سب کچھ ملنا ہی، بس اس لیے باتیں کڑوی تھیں لیکن مجبوری ہے۔ اس منبر رسول سے اگر سیدھی بات نہ کہی جائے
تو تمہیں ٹی ویوں سے سیدھی بات نہیں مل سکتی. لوگ تو بیچارے بھولے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اور تغرل ڈرامہ دیکھو تو تمہیں جہاد کا شوق پیدا ہوگا. اے قرآن سڑ گیا ہے تے مک گیا ہے. اتوں جہاد دا نہیں پتہ لگدا, حدیث تو نہیں پتہ لگدا, علماء دے بیانہ تو نہیں پتہ لگدا, تے کنجراں نو دیکھ کے تانوں جہاد دی سمجھ آسی. اچھے بھلے دیندار طبقہ وہ بھی اور تغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. بھائی اتنے سیزن ہیں, اتنی قسطیں ہیں جی, میں اتنی دیکھ لی ہیں جی, بڑا کمال کیا ہے. بھائیو یہ سارے شیطان کے جال ہیں. شیطان پھنسا رہا ہے. میرا رب سورہ فاطر کے پہلے رکوع کے اختتام پہ کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو, اور لوگو شیطان تو آڈا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا, تم بھی اسے دشمن سمجھو. اور ٹکے دا دشمن بھی ہوئے نا تو اس نے کوئی بندہ آکے نہ نہیں یار میرا سجن ہے, اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے, چاہے ٹکے کا دشمن ہو. اور یہ تو بڑا ازلی دشمن ہے. ابا آدم علیہ السلام سے لے کر یہ جتنی بھی ان کی ذریت ہے ساری کو ورگلانے پہ لگا ہوا ہے, اور ہم اسے اپنا دل دادا اور اپنا دوست بنا بیٹھے. بھائیو اللہ کا واسطہ ہے, رمضان آ رہا ہے, رمضان کا استقبال کیسے کرو. وہ مجھے بات یاد آ گئی, ٹائم بھی اوپر ہو رہا ہے. ایک مولوی صاحب نے اعلان کیا. مولوی صاحب نے کہا بھائی آج رات چاند نظر آئے گا, رمضان آئے گا رمضان, تو لہذا اس کے استقبال کرنا. وہ جٹ مو بندے آنو نہ کہ جی کیرے پاسوں آونا ہے, انہاں کہ جی رمضان ایڈو نظر آسی. اور اللہ کا کرنا غروب کے قریب قریب ایک اونٹنی اور اونٹنی کا بچہ آ رہے تھے. انہاں کہ یہ رمضان ہے. انہاں کہ کیتا ہے اس اونٹنی نو کو دیتا, نال اس دے بچے نو ہی کو دیتا. سویرے مولوی صاحب آیا تو مولوی صاحب کہا ہاں بھائی جٹو روزہ رکھیا نے, رمضان آیا ہے, رمضان دے استقبال کیتا رہے. اور کہو استاد جی رمضان شریف آیا ہے اساں اس نو کو گتے ہے. مولوی صاحب کہ اللہ حول ولا قوت, اس کہ جر اللہ حول ولا نال ودائے اور اس نو بھی کو گتے ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے یہ رمضان کے استقبال نہیں ہے کہ گھروں میں ٹی وی چل رہا ہو, سے افطاری کر کے بیٹھ کے LCD آن کر کے بندہ کیبل پہ بیٹھ جائے, پورے دن کا کھایا پیے بھوکا جو رہا وہ سارا کچھ ضائع کر بیٹھا. اس لیے میری آپ سے گزار ہاتھ جوڑ کے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے روزوں کو ضائع نہ کرو. یہ ہمارے رمضان ضائع ہو رہے ہیں. میری زندگی کے 36 سال بیت گئے, میں کہتا ہوں آج تک میں نے کچھ نہیں کمایا. آج میں انشاءاللہ تہیہ کرتا ہوں اس رمضان میں بھرپور کوشش کروں گا اور وقت ضائع نہیں کروں گا. آپ بھی کرتے ہیں ارادہ؟ آج تک ساڑھے پلے کچھ نہیں آیا, چلو اے تک کامیاب اپنا رمضان بنا لوا. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں بھی برکت ڈال, شعبان کے مہینے میں برکت ڈال, اور وبلغنا رمضان, رمضان ہمیں نصیب فرما, رمضان ہمیں نصیب فرما. یار کیا برکتیں ہوتی ہیں, کتنا مزہ ہوتا ہے. صبح تہجد کے وقت اٹھتے ہیں نا سارے الحمدللہ. ایک اور منت بھی کر لوں, وقت ہوتا ہے بندہ اٹھتا ہے 10 منٹ پہلے اٹھ لو. جب آپ 4 بجے اٹھ رہے ہیں, فرض کرو آپ 3:45 بجے اٹھیں, 3:45 بجے اٹھ کے تو نفل صلاۃ الحاجہ یا صلاۃ نماز تہجد کی پڑھ لیں, 2 رکعت نفل تہجد پڑھ لیں. اللہ کی قسم ہو سکتا ہے یہ 2 نفل تیری میری نجات کے لیے کافی ہو جائے. اٹھتے بھی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے میرے سننے میں آیا ہے, دیکھے تو نہیں ہیں ایسے بندے سحری کے وقت اٹھتے ہیں, ہاتھ منہ نہیں دھویا, بھاگ کے گیا واش بیسن پہ کلی کی اور آ کے بیٹھ کے سحری کر کے روزہ رکھ لیا. بعض نے نماز فجر پڑھی, بعض نے وہ بھی قضا کر دی. یہ اس رمضان کا کیا فائدہ جس میں مجھے تہجد نہ پڑھنا نصیب ہو, اٹھ کر بھی اس وقت میں تہجد نصیب نہ ہو, اس رمضان کا کیا فائدہ. میری آپ سے گزارش ہے رمضان سے پہلے تہیہ کرو, ارادہ کرو کہ ہم صبح ساری کے وقت نوافل تہجد پڑھیں گے. پڑھو گے نا انشاءاللہ. بھائیو کسی کی قضا نہیں ہونی چاہیے. اس سال آپ کے گھر والے, آپ کی گھر والیاں, آپ کی بہنیں, آپ کی مائیں, آپ کی بیویاں, آپ کی بچیاں یہ گھروں میں دیکھیں بھئی یار کیا انقلاب آ گیا, تو آپ انہیں کہیں ہم نے اس جمعے پہ بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا رمضان کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کریں گے.
ٹھیک ہے جی، اس لیے صبح اٹھیں گے سحری کے وقت انشاءاللہ تو آپ نے تہجد پڑھنی ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز ہمارا معمول ہے، رمضان میں جلدی ہو جاتی ہے، جو ہی اذان ہوتی ہے 10 منٹ بعد ہم جماعت کر لیتے ہیں، شریعت میں رخصت بھی ہے، غلس میں نماز پڑھنے کی اجازت بھی ہے بہمر مجبوری، لہٰذا فجر کی نماز پڑھو۔ اس کے بعد مجبوری ہے، ڈیوٹیوں پہ جانا ہے تو اس سے پہلے سونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر سو لو، اٹھو جس وقت ڈیوٹی کا ٹائم ہو جائے، 7-8 بجے ڈیوٹی کا ٹائم ہے، فرض کرو آپ 15 منٹ پہلے اٹھیں، غسل تو ویسے ہی کرتے ہیں، فریش تو ہوتے ہیں نا، تو جا کے وضو کر کے 2 نفل اشراق پڑھ لینا، اللہ کی قسم زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ اشراق پڑھا کرو، اشراق پڑھا کرو، تم سے پہلے جو نیک لوگ اللہ کے ولی بنے ہیں نا، ان کی یہ عادت تھی، وہ بھی اشراق پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، 2 رکعت نفل اشراق پڑھ لو، پھر چلے جاؤ اپنے ڈیوٹیوں پہ، ڈیوٹی اٹینڈ کرو، سارا کام دھندا جو بھی ہے وہ کرو، ظہر کے وقت آ جاؤ، فرض کرو، یا جس وقت بھی آپ نے آنا ہے، دن کو سونا ہے سوو، عصر کے بعد غروب سے پہلے گھر میں کوئی کام کاج نہیں ہے تو بیٹھ جاؤ، قرآن کھول لو، قرآن کھول لو، درود پاک پڑھو، تسبیح نکال لو، استغفار کرو، ہے اللہ کی رحمت کو حاصل کرو، وقت ضائع نہ ہو۔ بھائی یار میں نیٹ تے ون کھلوتا تے رہدا پیا گیم جی، کیوں جی روز دا ٹائم ہون والا گھنٹہ رہندا ہے، میں کہ نیٹ تے جا کے گیم ویکھ لواں، نہیں، میں نے وقت ضائع نہیں کرنا، میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میرا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ میں وقت ضائع نہیں کروں گا، آپ بھی نہیں کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو تھوڑی سی ترتیب بتا رہا ہوں رمضان گزارنے کی، رمضان کا وقت ضائع نہ ہو، پھر آپ کے پاس غروب کا وقت آ جائے گا، افطاری کا وقت قریب آ جائے گا۔ آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے، ہر روز افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ 70,000 ایسے بندوں کو جو جن کا نام جہنم کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ 70,000 بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وہ وقت بڑا کمال کا وقت ہے، اور میرے نبی نے بھی فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس وقت کی جانے والی دعا رد نہیں جاتی۔ یہ جے وقت اساں دے اللہ سانو دیندا نہیں، وہ اساں منگیا نہیں، اللہ تا دیون والا ہے، ہم نے مانگا نہیں ہے۔ اس لیے میرے آپ سے گزارش ہے، افطاری سے 10 منٹ پہلے آ کے دسترخوان کے قریب بیٹھ جاؤ اور خوب مانگو اللہ سے، تاکہ تمہیں دیکھ کے تمہاری مسز بھی مانگے، تمہاری ماں بھی دیکھے تمہیں، تمہاری بچیاں دیکھیں، بیٹے دیکھیں، چھوٹے دیکھیں، بہن بھائی دیکھیں، تو وہ کہیں یار یہ وقت مانگنے کا ہے، ان کو بھی ترغیب دو، بھئی یہ وقت مانگنے کا ہے، صحت مانگو، ایمان مانگو، حیا مانگو، رزق مانگو، جو بھی چیز اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ 29-30 دن ہے ہمارے پاس، یہ قبولیت کی گھڑیاں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے افطاری کریں، افطاری کرنے کے بعد میرے بھائیوں کوشش کریں معمول سے زیادہ، یعنی اوور برڈن نہ ہو، زیادہ نہ کھائیں۔ کس نیت سے؟ کس نیت سے؟ سوچنا ذرا، اس نیت سے کہ یار میں زیادہ کھا بیٹھا تو رات کو تراویح میں کھڑا نہیں ہو سکوں گا، اس کھانے کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے محروم ہو گیا، تو اس کھانے کا کیا فائدہ؟ تھوڑا کھاؤ، ضرورت کے مطابق کھاؤ، اوور نہ کھاؤ، بس اس کے بعد کھاؤ۔ فرض نماز مغرب میں 10-15 منٹ کا گیپ دیا جاتا ہے، ہمارا بھی معمول ہے نا، اتنے بھی معمول، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نماز مغرب پڑھو، تھوڑا ریسٹ کرو، چائے شے پیو، ریسٹ کرو، وہ وقت ہے، لیٹے پڑے ہو، کوئی بات شات گپ شپ کرنی ہے کرو، نہیں تو ذکر اذکار کرتے رہو، لیٹے پڑے رہو۔ جو ہی عشاء کا ٹائم ہو، چوکنے ہو کر، مستعد اور تیار ہو کر، فٹ فاٹ ہو کر، بھائی میں اب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ چھٹو انہا رولے آنو، بھائی 8 تراویاں یا 20 تراویاں، اور تم یہ نیت کر کے آؤ کہ میں اللہ کے سامنے حاضری کے لیے جا رہا ہوں، جتنی زیادہ حاضری دوں گا میرے اللہ اتنے میرے زیادہ گناہ معاف کرے گا۔ میں ہر سال تراویح پڑھاتا ہوں، الحمدللہ اس سال میرا انشاءاللہ اللہ قبول فرما لے یار، اس سال میرا 22واں مصلی ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ میں چھوٹا سا تھا، میں نے تراویح شروع کی، تو ہر سال تقریباً بہت ساری عوام ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے الحمدللہ تراویحوں کی، تو میں ہر سال یہی کہتا ہوں، اور جو 20 سمجھ کے پڑھتے ہو نا وہ تو اچھی بات ہے، جو 8 پڑھنے آئے ہو اللہ کا واسطہ ہے 8 تراویحاں کر کے پڑھیا کرو، باقی 12 نفل کر کے پڑھ لے کرو، کھڑے رہا کرو، ہو سکتا ہے یہی کھڑا ہونا اللہ کو پسند آ جائے، ہماری غلطیاں معاف فرما دے، ٹھیک ہے۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، ہمارے اہل حدیث حضرات بھی آتے ہیں پیچھے، لیکن الحمدللہ وہ بھی اکثر ان میں سے 20 پوریاں پڑھ کے جاتے ہیں۔ تے 8 20 والے رولے نو چھڈو،
ٹھیک ہے، ہم نے 20 پڑھنی ہے بس، جتنے نوافل ہے نا جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ بہرحال ٹائم میں نے آپ کو لیٹ کر دیا 10-12 منٹ، یہ ضروری باتیں تھی رمضان سے پہلے، آپ نے یہ معمول بنانا ہے، اور ہو سکے تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ ہماری یہ کاوشیں بھی قبول فرما لے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔